بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. يحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. فئة تقاتل في سبيل الله كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. صدق الله العظيم. إن الذين كفروا لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. بے شک جن لوگوں نے کفر اپنا لیا، ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر اپنا لیا یا جو لوگ کافر ہیں، لن تغنی عنہم اموالہم، ان کے مال اللہ کے مقابلے میں اور اسی طریقے سے ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آئے گی. لن تغنی عنہم اموالہم، ان کے مال یعنی ان کی اولاد، ان کے مال یعنی ان کی دولت اور اسی طریقے سے ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آئے گی. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، یہی لوگ ہیں کہ آگ کا ایندھن بن کر رہیں گے. اس رکوع میں اللہ رب العزت اس مضمون کو بیان فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول نہیں مانتے، مذہب اسلام کو حق نہیں جانتے، یہ لوگ ہیں. اب ان کی دولت کل قیامت کے دن مقابلے میں اور اسی طریقے سے ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ کام آنے والی نہیں ہے. نہ تو دنیا میں ان کی دولت کام آئے گی اور نہ کل قیامت کے دن کام آئے گی. اس لیے کہ
کل قیامت کے دن تو کام اس لیے آنے والی نہیں ہے کہ وہاں پر دولت اور اولاد سے نجات نہیں ہے۔ انسان کے اللہ کو ایک ماننے میں اور اللہ کے پیغمبر کو سچا جاننے میں، سچا ماننے میں، اور اسی طریقے سے اسلام کو سچا جاننے اور ماننے میں، اور اسی طریقے سے عمل کے صحیح ہونے پر نجات ہے۔ دنیا کے اندر انسان دولت سے کچھ نہ کچھ کام چلا لیتا ہے رشوت دے کر، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہاں اس قسم کی رشوتیں نہیں چلتی، وہاں تو انسان کے اعمال کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ، تو جیسا اعمال ہوگا اللہ تعالیٰ ویسے ہی ان کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ تو وہاں پر دولت کام نہیں آئے گی کہ کسی طریقے سے دولت دے کر اللہ سے بچ جائے، ایسا بھی نہیں ہے کہ اولاد کی قربانی دے کر کہ لو میری اولاد لے لو اور اس کی وجہ سے مجھے نجات دے دو، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو وہاں نہ دولت کام آئے گی اور نہ کسی طریقے کی اولاد کام آئے گی۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اسی لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے یہ کل قیامت کے دن آگ کی ایندھن بننے والے ہیں۔ یہی لوگ دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور دوزخ میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تو کافر لوگ ہی دوزخی ہیں۔ ان کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان لوگوں کا معاملہ كَدَأْبِ آلِ فرعون، معاملہ ایسے ہی ہے جیسے کہ فرعون والوں کا، والذین من قبلہم، اور اسی طریقے سے ان سے پہلے لوگوں کا معاملہ، بالکل ان کافروں کا معاملہ فرعون والوں جیسا معاملہ ہے، اور اس سے پہلے جتنے بھی لوگ اس قسم کے گزرے ہیں ان کا معاملہ بالکل سیم اسی طرح ہے۔ جس طریقے سے اللہ نے فرعون اور اسی طریقے سے اس کے ماننے والوں کو، اور اسی طریقے سے ان سے پہلے لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا تھا، ان کو اللہ نے سزا میں مبتلا کیا۔ ان کا حال بھی یہی ہوگا کہ دنیا میں بھی یہ لوگ رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ جس طریقے سے وہ لوگ دنیا میں رسوا اور ذلیل ہوئے اور اس سے پہلے لوگ جو اللہ کا انکار کر بیٹھے تھے، جیسا ان کے ساتھ حشر ہوا ان کافروں کا بھی یہی حشر ہوگا۔ ان کا معاملہ ان کے معاملے جیسا ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ ہوا ان کے ساتھ کیوں؟ ان کے ساتھ کیوں ہوگا؟ اللہ نے فرمایا آگے کذبوا بآیاتنا، انہوں نے بھی ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، جھوٹ قرار دیا تھا، اور یہ لوگ بھی جھوٹ قرار دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ قرآن کریم کو کہتے ہیں کہ یہ ایک من گھڑت کلام ہے۔ من گھڑت کلام ہے، کسی شخص کا بنایا ہوا کلام ہے۔ وہ لوگ بھی اسی طریقے سے اللہ کی آیتوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے، ان کا بھی یہی مسئلہ ہے، اسی لیے یہ بھی انہی کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ بھی انہی لوگوں جیسا کریں گے۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، بس اللہ نے ان کو کیوں پکڑا؟ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کے سبب، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو پکڑا تھا، ان کے گناہوں کی وجہ سے بھی اللہ ان کو پکڑیں گے۔ گناہ کیا؟ سب سے بڑا گناہ یہی کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، جھوٹا قرار دیا۔ جب ایک آیت کو جھٹلا دے تو گویا کہ اللہ کو بھی اس نے جھٹلا دیا، جو پیغمبر کتاب لے کر آئے ان کو بھی جھٹلا دیا، اور اسی طریقے سے ایک سلسلہ جو پیغمبروں کا چلا ہے گویا کہ سب کو انہوں نے جھٹلایا۔ قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ جب کوئی انسان
کسی ایک نبی کو جھوٹا کہے گویا کہ اس نے سارے کے سارے نبیوں پر جھوٹ کا الزام لگا دیا۔ تو ان کے گناہوں کی سبب ان کو اللہ نے پکڑا، ان کے گناہوں کی سبب ان کو بھی اللہ تعالیٰ پکڑیں گے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت دینے والے ہیں، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، ان کافروں سے آپ کہیے کہ اب تم ستغلبون، اب تم مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور تمہیں جہنم کی طرف جمع کر کے اکٹھا کیا جائے گا، تمہیں ہانکا جائے گا، کس کی طرف؟ جہنم کی طرف۔ تو جہنم کی طرف جمع کر کے اکٹھا کیا جائے گا تمہیں، وبئس المہاد، اور وہ بہت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ ان کافروں سے آپ کہہ دیجئے کہ اب تم زیادہ دن تک دندناتے پھرنے والے نہیں ہو۔ جو ایک زمانے سے تم ظلم اور ستم کر رہے ہو لوگوں پر، تم نے انسان کو انسان نہیں سمجھا، درندے سے بھی آگے بڑھ کر تم نے ساتھ حرکت کی۔ کفار مکہ لوگوں کو کس قسم سے تکلیف دیتے تھے، ان تکلیفوں کو سننے کے بعد انسان روئے بغیر نہیں۔ ایک انسان کے ناطے ہونے سے کم از کم تو انسان پر رحم کرنا چاہیے، اس لیے کہ انسان انس سے بنا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ، اللہ کو ایک جاننے والوں کے ساتھ تم نے اس قسم کی بربریت کی، اب تم جو ہے زیادہ دن تک دندناتے پھرنے والے نہیں ہو، ستغلبون، اب تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ اے پیغمبر آپ ان کو اس طرح سے سنا دیجئے، اور تمہیں شکست دے کر تمہیں جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، اور وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب اگلی آیت میں اسی مضمون کے لیے ایک مثال اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کریں گے۔ یہ ایک مثال کے طور پر سمجھو۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تحقیق کہ تمہارے لیے، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تحقیق کہ تمہارے لیے دو گروہ کے واقعے میں ایک بڑی نشانی ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تحقیق کہ تمہارے لیے دو گروہوں کے واقعے میں ایک بڑی نشانی ہے۔ کیا ہے؟ فئتین التقطا، کہ جب دونوں کے دونوں جماعت، دونوں کے دونوں گروہ آپس میں ٹکرا گئے، دونوں مڈ بھیڑ ہو گئے، دونوں جماعتیں، ان دونوں تمہارے لیے ایک بڑی کیا ہے؟ نشانی ہے، ایک نمونہ ہے۔ فی سبیل اللہ، ان میں سے ایک جماعت تو اللہ کے راستے میں مقابلہ کر رہی تھی، اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے ایک جماعت مقابلہ کر رہی تھی، لڑ رہی تھی۔ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اور دوسری جماعت اور دوسرے گروہ کے فوج جو کہ کافر تھی، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ،
اور دوسری جماعت جو کہ کافر ہیں وہ اپنے آپ کو کھلی آنکھوں اپنے سے دو چند دیکھ رہی تھی۔ کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ جماعت جو اللہ سے بغاوت کر کے اور اسلام کے ماننے والوں سے جو مٹبھیڑ تھی، لڑ رہی تھی، وہ اپنے آپ کو یرونہم، وہ اپنے آپ کو اپنے سے دو چند کھلی آنکھوں دیکھ رہی تھی۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جیتا ہے اپنی نصرت سے، اپنی امداد کرتا ہے، قوت دیتے ہیں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اس واقعے میں، بے شک اس واقعے میں دیکھنے والوں کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس واقعے میں آنکھوں والوں کے لیے یعنی دیکھنے والوں کے لیے بڑی عبرت کا سامان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک مثال اس طرح دی کہ اللہ نے جو کہا کہ تم عنقریب، یہ دی، اور وہ مثال کیا ہے؟ غزوہ بدر کا واقعہ ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمان اور کافر دونوں جماعتیں مٹبھیڑ ہوئی، دونوں آپس میں ٹکرائے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ کافروں کی تعداد 1000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 300 سے تھوڑے اوپر۔ مسلمانوں کی تعداد 300 سے اوپر اور کافروں کی تعداد 1000۔ کافروں کے پاس ساز و سامان کیا تھے؟ تاریخ میں لکھا ہے کہ ان کے پاس 700 اونٹ تھے اور 100 گھوڑے تھے۔ کافروں کے پاس 100 گھوڑے، 700 اونٹ اور 100 گھوڑے، اور مسلمان 300 سے تھوڑے کچھ اوپر، اور ساز و سامان مسلمانوں کے پاس کیا تھے؟ 70 اونٹ۔ کافروں کے پاس 700 اونٹ اور مسلمانوں کے پاس اونلی کتنا؟ صرف 70۔ گھوڑے ان کے پاس کتنے تھے؟ 100 گھوڑے تھے اور مسلمانوں کے پاس اونلی صرف کتنے؟ 2 گھوڑے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں کافروں کے پاس، تلواریں، زرہیں، ہر طرح سے وہ لیس تھے، مسلح ہو کر پلان کے ساتھ آئے تھے۔ اور مسلمانوں کے پاس دوسرے ساز و سامان صرف 6 زرہیں تھی اور 8 تلواریں تھیں۔ مسلمانوں سے زیادہ اور دوسرے ساز و سامان بھی زیادہ، لیکن تاریخ میں لکھا ہے کہ اس چھوٹی سی جماعت نے اس بڑی سی جماعت پر فتح پائی، اور اللہ نے جو کہا تھا کہ تم عنقریب دنیا میں بھی ذلیل ہوگے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگے، دنیا نے دیکھا کہ ذلیل و خوار دنیا میں بھی ہوئے، اور آخرت میں تو پوری دنیا کے انسان اور ساری مخلوقات دیکھے گی کہ ذلیل اور خوار کون لوگ ہیں، کہ آیا مسلمان ہیں، اسلام کے ماننے والے لوگ ہیں، یا کافر ہیں۔ تو یہاں پر مضمون یہ ذکر فرمایا کہ دونوں جماعتیں جب مٹبھیڑ ہوئی، دونوں ٹکرائی، ایک جماعت جو کہ مسلمانوں کی تھی وہ اللہ کے لیے مقابلہ کر رہی تھی کافروں سے، اللہ کے دشمنوں سے، اور ایک جماعت وہ تھی جو اللہ سے لڑ رہی تھی، یعنی اللہ کے ماننے والوں سے لڑ رہی تھی وہ جماعت۔
یہاں پر تماشا دیکھیے کہ مسلمان کم اور کافر زیادہ۔ ایک عجیب اتفاق یہ کہ کافروں میں سے بے شمار کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ کیا، ہم نے یہ دیکھا کہ مسلمان پہلے تھوڑے تھے، ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ یہ ہماری تعداد سے بھی دوگنا نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے تاریخ میں اگر کبھی پڑھا ہے یا سنا ہے تو جو شہید ہونے والے لوگ ہیں، آپ ان کے اقوال پڑھیں، انہوں نے کہا کہ عجیب طریقے سے ہم لوگوں کو کچھ چیزیں نظر آ رہی تھیں، کچھ چیزیں نظر آ رہی تھی جو سفید میں تھے، سفید پوش تھے، اور پتہ نہیں وہ لوگ ہم سے مقابلہ کر رہے تھے۔ ہماری آنکھوں نے یہ نظارہ کبھی دیکھا نہیں، لیکن ایسے موقع پر ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کی اتنی کم تعداد ہونے کے باوجود ہماری تعداد سے کئی گنا زیادہ دکھ رہی تھی۔ اور دوسری طرف اللہ نے یہ تماشا بھی کیا کہ مسلمانوں کو نہیں دکھائے اپنی نصرت، اللہ نے کہ میری کیا کیا فوج تمہارے ساتھ ہے، میری نورانی لشکر تمہارے ساتھ کیا ہے، میں نے تمہیں نہیں دکھایا۔ نہ وجہ حضرات مفسرین نظام فرماتے ہیں تاکہ تم اللہ کی قدرت پر بھروسہ کرو اور زیادہ سے زیادہ اس موقع پر بھی میری طرف متوجہ رہو۔ مسلمان اس وقت تعداد پر بھروسہ نہیں کیے تھے، اللہ کی قدرت پر بھروسہ کیے تھے، اللہ کی طاقت پر بھروسہ کیے تھے، اور ایسے دشمنوں سے لڑ رہے تھے جو اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، اسلام کو ماننے والوں کے ساتھ سازشیں کر رہے تھے، نہیں دینا چاہتے تھے، ایک انسان کو انسان نہیں سمجھنے والے لوگوں سے یہ اللہ کے بندے جو کہ مسلمان تھے لڑ رہے تھے، یہ اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ متوجہ ہو، اس لیے اللہ نے اپنی نورانی لشکروں کو نہیں دکھایا۔ لیکن یہ کافروں کا خود کہنا ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے کئی گنا تعداد مسلمانوں کی دیکھی۔ تو مسلمان ایک طرف کافروں کی تعداد کو زیادہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کی نصرت مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور ایک طرف کافر ہیں کہ ان کو اپنے سے زیادہ کئی گنا مسلمانوں کی تعداد دکھ رہی۔ یہ ایک اللہ کی طرف سے تماشا تھا۔ اللہ نے ایسا عجیب ہے کہ ایسے کافروں کو دنیا میں ذلیل و خوار کیے۔ اسی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، یہ جو دوسری جماعت کافروں کی تھی، یہ اپنے آپ کو اپنے سے دو چند کھلی آنکھوں دیکھ رہی تھی یہ جماعت، کہ عجیب عجیب چیزیں ان کو نظر آ رہی تھی، اور وہ چیزیں نظر آنے کی وجہ سے یہ کافر مرعوب ہو گئے کہ نہیں بھائی ہم ان سے لڑ نہیں سکتے، ہماری طاقت اتنی نہیں ہے، نہیں معلوم کے پاس طاقت ہے۔ یہ چیزیں ان کو جب دکھ رہی تھی تو مرعوب ہوئے، اور اللہ نے ان کو شکست فاش دی اور مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں اگلے ٹکڑے میں فرما رہے ہیں وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ، جن بندوں کو اللہ کی طاقت پر بھروسہ ہوتا ہے، اپنی تعداد پر بھروسہ نہیں، اللہ کی قدرت پر بھروسہ، اللہ کی طاقت پر بھروسہ، اللہ فرماتے ہیں ہم جس کے لیے چاہتے ہیں اپنی نصرت سے، اپنی مدد سے دیتے ہیں، تائید دیتے ہیں۔ یؤید، ہم ان کو تائید حاصل کراتے ہیں جس کے لیے ہم اپنے چاہتے ہیں۔ کے بارے میں فرمایا ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس واقعے میں جن کے پاس اندر کی آنکھیں ہیں، جو دلوں سے دیکھنے والی آنکھیں رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ واقعہ بڑی عبرت کا سامان ہے۔ لعبرۃ لأولی الابصار، دیکھنے والوں۔ اب کوئی اگر اندر کی آنکھیں رکھے ہی نہ، بس باہر کی آنکھیں رکھے،
اور اللہ کو نہ مانے، قرآن کو نہ مانے، کوئی واقعوں سے عبرت ہی نہ لے، تو پھر ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ان کو تو قرآن کریم نے کہا کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ لیکن جو اندر کی آنکھیں رکھتے ہیں، واقعات سے، حالات سے سبق لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اس قسم کے واقعے میں آنکھ رکھنے والے دیکھنے والوں کے لیے بڑی عبرت کا سامان ہے۔ ان کو ایسے واقعوں سے عبرت لینا چاہیے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے آزمائش تھی، اور مسلمان اس آزمائش میں کھڑے اترے اور اللہ کی طاقت پر بھروسہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی جماعت پر، اتنے ساز و سامان سے لیس ہو کر لڑنے والوں پر اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم کبھی بھی اپنی تعداد پر بھروسہ نہ کریں، بلکہ اللہ کی طاقت پر بھروسہ کریں۔ آج ہماری تعداد کم ہے، کوئی مسئلہ نہیں، انسان اللہ پر بھروسہ کرنے لگے، اللہ کی طاقت پر بھروسہ کرنے لگے۔ اللہ نے تو وعدہ فرمایا دوسرے مقام پر کہ اگر تم کہیں پر بھی رہے تو تم اس سے ڈبل پر فتح حاصل کر سکتے۔ کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین، یہاں پر فرمایا کافرۃ یرونہم رأی العین۔ سورہ قرآن کریم کے 10ویں پارے کے اندر بتایا کہ اگر تم کہیں پر 100 ہو تو تم 200 پر فتح حاصل کر سکتے، اگر تم کہیں پر ہو تو 2000 پر تم فتح حاصل کر سکتے، لیکن شرط ہے کہ تمہاری نظر اللہ کی طاقت پر ہونی چاہیے۔ آج مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہے، تعداد اگرچہ غزوے بدر ہے، کم نہیں ہے، لیکن تعداد زیادہ ہے، لیکن بھروسہ اللہ پر لوگوں کا کم ہے، جس کی وجہ سے آج اللہ کی نصرتوں کو اترتے ہوئے ہم نہیں دیکھ رہے۔ جب ان مسلمانوں کا نظریہ ہو جائے، اللہ پر صحیح بھروسہ کرنے لگے، تو پھر ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کی نصرتیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس وقت بھی اللہ تھے اور آج بھی ہیں اور ہمیشہ تک رہیں گے، تو اگر وہی ہمارا عقیدہ بن جائے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ ہم ہی ظاہری طور پر بھی کامیاب ہوں۔ ظاہری طور پر آج اگرچہ ہمیں کامیابی نظر نہیں آتی مسلمانوں کو، لیکن اللہ نے اصلاً تو کامیابی دی ہی دی ہے۔ حقیقتاً ہر کوئی اگر اچھی آنکھوں والا ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے، غلط مذہب نہیں۔ تو یہ معلوم ہے سب کو، لیکن چھپا رہے ہیں وہ الگ چیز۔ اگر ظاہراً بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ اسلام غالب ہے، تو پھر ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنا ہوگا، اللہ پر صحیح بھروسہ کرنا ہوگا، تو ہماری آنکھیں بھی ظاہری طور پر بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غزوہ بدر کے واقعے سے عبرت لینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھروسہ تھا، وہی بھروسہ، وہی اعتماد اللہ ہمیں بھی اور آج کے سارے مسلمانوں کو اللہ پر بھروسہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔